السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحق، حق بات وہی ہے، من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فلا، پس ہرگز نہ، تکونن، ہو جاؤ تم، من الممترین، شک لانے والوں میں سے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ منافقین اور یہود کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت حقہ لے کر آئے ہیں جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے، وجہتن، ایک سمت مقرر ہے، یعنی واسطے ہر ایک دین کے، وجہتن، ایک قبلہ ہے، ہوا وہ مولیہا، منہ کرتا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، پس سبقت لے جو تم نیکیوں میں، اینا، جہاں کہیں بھی، ما تکونو، ہو تم، یاتی، لے آئے گا، بکم اللہ، ساتھ تمہارے اللہ تعالیٰ، جمیعاً، تمام کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر ایک، شیء، چیز کے، قدیر، قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے بھی، خرجتا، نکلیں آپ، فولی، پس پھیر لے تو، وجہ کا، اپنے منہ کو، شطر طرف، مسجد الحرامی، مسجد حرام کے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، للحق، البتہ حق بات ہے، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللّٰہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، اس چیز سے، تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا، نکلیں آپ، فولی، پس پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی، شطر طرف، مسجد الحرامی، مسجد حرام کے۔ وحیث، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم، ہو تم، فولو، پس پھیرو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، لئلا، تاکہ نہ، یکونا، ہو، للناس، واسطے لوگوں کے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی جھگڑا، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس ہرگز نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولیتم، اور یہ کہ میں پورا کروں، نعمتی، اپنی نعمتوں کو، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، راہ پاؤ۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی دور میں تعین قبلہ کے حکم کو اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے، بلکہ دوسرے احکام کی طرح اس میں نسخ ہوتا رہا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ یہود صخرہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نصارہ بیت المقدس کی شرقی جانب رخ کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلی امتوں کے لیے بھی ایک سمت مقرر تھی۔ اس اصل کے تحت تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ نیک کاموں میں سبقت کرو۔ حافظ ابن کثیر المنار میں اس میں اشارہ ہے کہ نماز بھی اول وقت ادا کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، خیر الاعمال الصلاۃ لاول وقتہا، کہ سب سے بہتر عمل اول وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ فائدہ اس کا یہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی المنطقیین، صفحہ نمبر 29، اور حافظ ابن القیم نے بدائع الفوائد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 173 تا 74 میں محققانہ طور پر ثابت کیا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا اجتہادی امر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو حکم نہیں دیا کہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے۔ کتاب الایمان، صفحہ نمبر 111۔ اب آخر تم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہونا ہے اور نیک کاموں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔
مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم کا اعادہ جو ہے وہ 3 بار کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں پہلا نسخ ہے اس لیے یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ حکم اس شخص کو ہے جو قبلہ کے سامنے ہو، اور دوسری مرتبہ اسے جو مکہ مکرمہ میں ہو مگر کعبہ اسے نظر نہ آتا ہو، اور تیسری مرتبہ دوسرے ممالک کے لیے خواہ وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ اس تکرار سے تحویل قبلہ کے اسباب و وجوہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسری مرتبہ بیان سے اس کی حقانیت پر زور دینا مقصود ہوا، اور تیسری مرتبہ نسخ قبلہ پر متعارضین کے اعتراض کو ختم کرنا ہوا، جیسا کہ لِأَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُم حُجَّۃٌ ان سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اہل کتاب کے لیے اس اعتراض کی گنجائش بھی نہ رہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو کعبہ ہوگا اور یہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی استقبال کعبہ کا حکم بھی اتمام نعمت کے طور پہ ہے۔ اس تشبیہ کا مفہوم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی، جس طرح کہ نبی آخر الزماں کو مبعوث فرما کر اس کی دعا کو قبول کیا جو انہوں نے بعثت رسول کے بارے میں کی تھی۔ اور قرآن میں الکتاب والحکمہ سے مراد کتاب و سنت، اور ما لم تکونوا سے مراد مسائل مابعد الطبیعیات، حشر و نشر، مبدأ نبوت وغیرہ مراد ہیں۔ فاذکرونی پس ذکر کرو تم میرا، اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا، واشکروا لی اور شکر کرو تم میرا، ولا تکفرون اور ہرگز نہ ہو جاؤ تم کفر کرنے والوں میں سے، ناشکری کرنے والوں میں سے۔ فاذکرونی میں فا جو ہے وہ تفریع لا کا اشارہ فرمایا ہے کہ مذکورہ انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ میری شکر گزاری کے لیے مجھے یاد کرتے رہو